ایسی بھی اسٹیٹ ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا تاکہ لوگ کہیں پہ وہاں پہ جانا نہ شروع کر دیں, ایسی بھی اسٹیٹ ہے جہاں پہ شراب روڈ میں پینا جائز ہے, وہاں پہ قانونی اعتبار سے جرم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسی بھی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ گلیوں میں برہنہ گھومنا قانونی اعتبار سے یہ جرم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو یہ ڈکلیئر کر دے کہ آیا کہ وہ گے ہے یا اس کا کوئی خاتون کا رجحان جو ہے وہ مرد کی طرف نہیں خاتون کی طرف ہے, اور اگر کوئی خاتون کو پروپوز اگر کرتی ہے تو اس کو کیا نام ہے وہاں پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اس کو جو ہے وہ بہادر سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا ہے, اور اس کو سوشل افیئرس کا یا سوشل اس کو کسی قسم کا تھریٹ نہیں ہے. ان چیزوں سے وہاں پہ ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں کیسے پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں یہ 4 چیزیں ہیں؟ یونیورسٹیز کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو باقاعدہ وہاں پر لڑکے لڑکیاں آپس میں مطلب ڈیٹ کر رہے ہیں, یا آپس میں ہاتھ ڈال کے, یا ایک دوسرے کی گود میں سر رکھ کے, اس طرح کے بھی چیزیں آپ کو ملیں گی, یا آپس میں ایک دوسرے کو پرپوز بھی کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہاں پر باقاعدہ ایسے لڑکے بھی یونیورسٹیز کے اندر آتے ہیں کہ جو لڑکیوں والی ڈریسنگ کر کے آتے ہیں, اور لڑکیاں لڑکوں والی ڈریسنگ کر کے آتی ہیں, مطلب LGBTQ کو مطلب اندر سے اس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں ربیع اقبال فوزانی, آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں جو امریکہ سے تشریف لائے ہیں, شیخ یاسر عثمانی بھائی, اور یہ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ISGM اور وہاں کی الاخلاص مسجد کے خطیب اور امام بھی ہیں, اور مکہ میں انہوں نے اپنی اسٹڈی مکمل کی, دینی تعلیم بھی حاصل کی, اس کے بعد پھر انجینئرنگ بھی کی, اور پھر دین کا کام کرنے کے لیے انجینئرنگ کو بھی خیر آباد کہہ دیا, اور ابھی امریکہ میں مقیم ہیں, اور وہاں پر مختلف ان کے سیشنز ہوتے ہیں. خاص طور پر ان کا ایتھیزم کے اوپر کافی مہارت ہے, اور کمپیریٹیو ریلیجن میں ان کو کافی مہارت حاصل ہے. وہاں کے چرچز میں جا کر ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں, اور وہاں پر باقاعدہ ڈیبیٹس بھی کرتے ہیں. کچھ کورسز انہوں نے لانچ کیے ہیں, اور وہاں کی عوام کو اویئرنیس کے لیے یہ کورسز بھی کرواتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت شیخ, کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو مرحبا بکم پاکستان آنے کے لیے, کہ آپ امریکہ سے تشریف لائے ہیں پاکستان میں, اور آپ سے ہم استفادہ کریں گے کہ کس طرح سے ویسٹ میں آپ وہاں پر کام کر رہے ہیں, اور کس طرح سے وہاں کے لوگوں کے اندر آپ کی, کیونکہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں, چرچز میں جانا ہوتا ہے, اور تقابل ادیان میں, اور اسی طرح ایتھیزم کے موضوع کے اوپر. تو آپ پاکستان بھی آئے ہیں, یہاں پر بھی آپ کے سیشنز ہو رہے ہیں. جب سے آپ آئے ہیں تو مختلف سیشنز ہیں, آپ کے ساتھ ساتھ ہم اکٹھے ہی ہیں. تو کیا فرق آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر انٹلیکچوئل ایتھیزم ہے یا سینشول ایتھیزم ہے, یا ویسٹرن جو کنٹریز ہیں وہاں پر انٹلیکچوئل بیسس کے اوپر لوگ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں؟ تو پھر ہم سولوشن کی طرف چلتے ہیں. تھوڑا سا آپ اپنا بھی بتا دیں کہ کس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں, تاکہ پاکستان میں بھی اس طرح سے ہم کام کو آگے لے کر بڑھیں. جی, جزاکم اللہ خیر. بڑا ہی جامع سوال ہے یہ. میری اپنی مشاہدات کے مطابق امریکہ اور پاکستان میں جو ایک واضح فرق نظر آیا ہے, امریکہ میں جو لوگ دین پہ نہیں چل رہے ہیں, خدا کے وجود کو جو نہیں مانتے, یا کسی بھی دین پہ وہ عمل کرتے ہی نہیں ہیں, شاید دین کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے ان کو, وہ جہالت کی بنیاد پر ہے. ٹھیک, وہاں پر بھی انٹلیکچوئل بیسس کے اوپر نہیں ہے, جہالت ہے, جہالت ہے. ٹھیک ہے, ایکسپوجر ہی نہیں ہے, بچپن سے سکھایا ہی کچھ نہیں گیا. صرف کمانا کیسے, پڑھنا کیسے, اور سوشل لائف صرف سکھا دی گئی ہے. چند سوشل مینرز اور اخلاقیات سکھا دی گئی ہیں. اس کے علاوہ روحانی کیفیات, عبادات, اکاؤنٹیبلٹی, دوسروں کے حقوق, یہ چیزیں بتائی نہیں گئی وہاں پہ. اچھا, وہاں پر آبجیکٹیو موریلٹی بھی نہیں ہے نا, سبجیکٹیو موریلٹی کا کانسیپٹ ہے کہ بھائی جو جس کے نزدیک جس طرح سے ہے وہ اس طرح سے کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے سنا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, تو امتاً وسطا سے ایک تو تفسیر اس کی یہ ہے کہ ایک معتدل قوم. دوسری وسطا کی تشریح یہ بھی ہے کہ اسلام جو حقوق بتاتا ہے وہ صرف میرے حقوق نہیں بلکہ دوسرے کے حقوق بھی. اگر بیٹا ہے تو بیٹے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں, ماں باپ ہیں تو ان کو یہ دکھایا جاتا ہے, یہ بتایا جاتا ہے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں. شوہر کو بیوی کے حقوق بتائے جاتے ہیں, بیوی کو شوہر کے حقوق بتائے جاتے ہیں, یعنی کہ حقوق طرف ثانی اسلام سکھاتا ہے. بالکل.
ویسٹرنائزیشن میں کیا ہے کہ حقوق طرف اول ہے، صرف میرا حق کیا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے دوسرے کا حق سیکھا ہی نہیں، اور اس وجہ سے وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، جہاں پہ جہالت ہے، وہ امریکہ کا ایک مسئلہ ہے. پاکستان میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں لوگ ضدی ہیں، وہ دین جانتے ہیں، ٹھیک، اور کچھ وقت تک انہوں نے دین پہ عمل بھی کیا ہے. اب وہ ایک ضد پہ آ گئے ہیں، اور وہ ضد بنیادی طور پہ اس کے متعدد جو ہے وہ پہلو ہیں، جو کہ گفتگو کرنے سے آپ حضرات سے بھی فیڈ بیکس لی ہیں. تو وہ جو ضد ہے، اس ضد کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ آزادی، ٹھیک، ہر قسم کی آزادی چاہیے. دوسری بدگمانی، اور وہ بدگمانی کس سے ہے؟ وہ بدگمانی اسلام سے ہے، اور اسلام کے جو نمائندے ہیں، اسلام کے جو داعی ہیں، چاہے وہ مساجد ہوں، وہ دینی مراکز ہوں، یا وہ علماء کرام ہوں، ان سے بدگمانی ہے. تو سب سے بڑا جو مجھے میرے اپنے مشاہدات کے مطابق جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ جو یہاں پر ہے، وہ ایک تو اپنی خواہشات کی آزادی، دوسرا علماء سے اور دیندار طبقے سے اور دینی مراکز سے بدگمانی. ٹھیک ہے، مطلب احساس کمتری کا شکار ہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن سے متاثر ہیں، کیونکہ ہماری بھی ابھی گفتگو ہوتی ہے نوجوانوں سے، یہاں کی نیو جنریشن سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ماڈرن یہ جو دور چل رہا ہے، اب اس دور میں ہمیں ماڈرنزم ہی سلوشن دے گا، اسلام سلوشن نہیں دے سکتا. ماڈرن کیسے سلوشن دے سکتا ہے؟ ویسٹرن سویلائزیشن ہمیں سلوشن دے گی. یہ ماڈرن سویلائزیشن ہے کیا؟ ہاں، یہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ماڈرن سویلائزیشن ہی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو سویلائزیشن کو سمجھ لیجئے نا. ہم تو ماڈرن سویلائزیشن کو، اسلام اس کو ڈینائی کیسے کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ماڈرن سویلائزیشن سے مراد اگر ٹیکنالوجی ہے، بلڈنگ ہے، کنسٹرکشن ہے، نیو فنڈامنٹل چیزیں آپ اگر اس کو دیکھ رہے ہیں، اسلام اس کو ڈینائی تھوڑی کر رہا ہے. اسلام پہلے بھی، آج بھی، اور تا قیامت اخلاقیات پر باقی ہے. ٹھیک، ماڈرن سویلائزیشن جو کو آپ اخلاقی تہذیب سے صرف الگ کر لیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس پہ ہم اتنی بحثی کیوں کرتے ہیں؟ ہم بطور مسلمان ماڈرن سویلائزیشن کو کہاں ڈینائی کر رہے ہیں؟ ہم اگر ماڈرن سویلائزیشن کو ڈینائی کر رہے ہوتے تو آج بھی ہم لوگ دروازہ کھٹکھٹا کے ہی تبلیغ کر رہے ہوتے. میں اور آپ یہاں پہ اتنے ہائی ٹیک پوڈ کاسٹ نہیں کر رہے ہوتے. ہم ماڈرن سویلائزیشن کہاں پہ ڈینائی کر رہے ہیں؟ ہم اتنے جو ہائی ٹیک کیا نام ہے فون یوز کر رہے ہیں، آئی ٹی سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں، ایڈیٹنگ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں. ہم ماڈرنالوجی کو ہم کہاں سے ڈینائی کر رہے ہیں؟ ہم تھوڑی ڈینائی کر رہے ہیں. اسلام کیسے ڈینائی کر رہا ہے؟ اسلام بالکل بھی ڈینائی نہیں کر رہا. ہاں، اسلام نے جو شریعت، جو قانون، جو نظام نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو 1500 سال پہلے بتایا تھا، وہ نظام تا قیامت باقی رہے گا. اس نظام میں کوئی رد و بدل نہیں کریں. اس نظام کو، اس تہذیب کو، ان اخلاقیات کو اگر آپ بدل کے کچھ اپنی من گھڑت چیزیں لے کے آنا چاہیں گے تو اس میں ہم ضرور بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا شیخ، اس میں یہ ہے کہ کچھ تھنک ٹینک ہیں، جس طرح کہ رینڈ کارپوریشن ہو گئی، دوسرے تھنک ٹینک ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور امریکہ میں میرے خیال میں کیلیفورنیا میں اس کا مرکز ہے، اور یہ باقاعدہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، 2016 میں اسلاموفوبیا کو پروموٹ کرنے کے لیے $200 ملین خرچ کیے گئے، اور یہاں پاکستان میں بھی ٹرانسجینڈرازم کو پروموٹ کرنے کے لیے $30 ملین جو ہے خرچ کیے گئے. تو اب سلوشن کی طرف ہم جاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنا ایک تھنک ٹینک بنائیں جس میں نوجوانوں کے اوپر کام ہو. کہ آپ نے اس طرح کہا کہ جہالت ہے، اس جہالت کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی ہمارے پاس اسٹریٹجی ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم نوجوانوں کو ایتھیزم کی طرف یا غلط عقائد کی طرف جانے سے بچا سکیں؟ دیکھیں، اس میں جو آپ نے جو تھنک ٹینک کی آپ نے جو بات کی ہے، سب سے پہلے اس کے کچھ بنیادی باتیں میں پہلے کر لوں، پھر اس کے بعد ہم اس کے جو ہے وہ جواب پہ آتے ہیں. پاکستان میں یہ جو پروموٹ کیا جا رہا ہے، صرف میرے سمجھنے کے لیے یہ کہاں پہ پروموٹ کر رہے ہیں؟ اگر تھوڑا سا صرف واضح کر دیں. امریکہ میں اس کو پروموٹ اسکولوں میں کیا جا رہا ہے. بالکل، یہاں پر بھی ایسے وہ اچھا دیکھیں، اب اسکول میں ایک تو یہ ہے کہ اسکول کے ماحول میں لوگ کر رہے ہیں، ایک ہے کہ تعلیمی نصاب میں شامل کرنا. تو کیا یہ پروموٹ تعلیمی نصاب میں ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں ابھی تک پاکستان میں تعلیمی نصاب میں یہ اتنی ضرورت کسی کی نہیں ہوئی ہے کہ یہ تعلیمی نصاب میں شامل ہو جائے. امریکہ کی کچھ اسٹیٹ میں اب یہ تعلیمی نصاب میں شامل ہو چکا ہے. ٹھیک.
تو اس تعلیمی نصاب میں ان کو جتنی بھی یہ سیکشول ایجوکیشن ہے وہ بہت ینگ ایج سے ان کو دی جا رہی ہے. تعلیم نصاب میں ان کو شرک سکھایا جا رہا ہے, تعلیم نصاب میں ان کو حریت سکھائی جا رہی ہے, تعلیم نصاب میں جو ایک چیلنجنگ ماڈرن سویلائزیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ان کے تعلیم نصاب میں شامل ہیں. تو اس تعلیمی نصاب سے بچنے کے لیے کوئی پیرلل نصاب وہاں پہ بنائے جا رہے ہیں, پرائیویٹ اسکولز ہو رہے ہیں, لوگ اپنے بچوں کو ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ موو کر رہے ہیں جہاں پہ یہ نصاب جو ہے وہ اللیگل ہے یا بین ہے یا ان لافل ہے. تو ایک تو تعلیم نصاب کا ایشو ہے. دوسرا یہ ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, جو ایک معاشی مغلظات ہیں ٹھیک, جس میں نائٹ لائف ہے, جس میں کلبنگ ہے, جہاں پہ ڈرگس بہت عام ہے, جہاں پہ فحاشی عریانی قہبے خانے بہت عام ہو چکے ہیں, اور وہاں پہ یہ سارے لوگ وہاں پہ بآسانی پائے جاتے ہیں. تو کچھ اسٹیٹ ایسی ہیں کہ جہاں پہ وہ لیگل ہے. اب وہ اس طریقے سے پروموٹ ہو رہا ہے کہ ان کے قانون, ان کے دستور میں شراب پینا یا عریانی پھیلانا معیوبی نہیں ہے, قانونی اعتبار سے ان کو مکمل تحفظ دیا گیا ہے. ایسی بھی اسٹیٹ ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا تاکہ لوگ کہیں پہ وہاں پہ جانا نہ شروع کر دیں, ایسی بھی اسٹیٹ ہے جہاں پہ شراب روڈ میں پینا جائز ہے, وہاں پہ قانونی اعتبار سے جرم نہیں ہے. ایسی بھی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ گلیوں میں برہنہ گھومنا قانونی اعتبار سے یہ جرم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ جگہوں میں بہت سختیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ جس پروموشن کی بات کر رہے ہیں, ان لوگوں نے جو پروموٹ کیا ہے اس کو تعلیم نصاب کے ذریعے سے بھی پروموٹ کیا ہے, قانون میں بھی انہوں نے تبدیلیاں کر کے اس کو پروموٹ کیا ہے, پھر اس کی ایجوکیشن بھی ہو رہی ہے. چوتھی چیز جو سب سے بڑی وہ لوگ کر رہے ہیں کہ اس کو انڈورس کرنے کے لیے وہاں پہ سیلیبریشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور اسکول سے لے کے تعلیمی اداروں سے لے کے عام پبلک پلیسز میں بھی اگر کوئی انسان اپنے آپ کو یہ ڈکلیئر کر دے کہ آیا کہ وہ گے ہے یا اس کا کوئی خاتون کا رجحان جو ہے وہ مرد کی طرف نہیں خاتون کی طرف ہے, اور اگر کوئی خاتون کو پروپوز اگر کرتی ہے تو اس کو کیا نام ہے وہاں پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس کو جو ہے وہ ایک بہادر سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا ہے, اور اس کو سوشل افیئرس کا یا سوشل اس کو کسی قسم کا تھریٹ نہیں ہے. ان چیزوں سے وہاں پہ ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں کیسے پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں یہ 4 چیزیں ہیں؟ پاکستان میں ایک تو ہمارا تعلیمی, آپ نے کہا نا کہ نصاب کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن تعلیمی نظام جو ہے اس کے ذریعے سے, اور وہاں پر ایسا ماحول ان کو دیا جا رہا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو باقاعدہ وہاں پر لڑکے لڑکیاں آپس میں مطلب ڈیٹ کر رہے ہیں, یا آپس میں ہاتھ ڈال کے یا ایک دوسرے کی گود میں سر رکھ کے, اس طرح کے بھی چیزیں آپ کو ملیں گی, یا آپس میں ایک دوسرے کو پرپوز بھی کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہاں پر باقاعدہ ایسے لڑکے بھی یونیورسٹیز کے اندر آتے ہیں کہ جو لڑکیوں والی ڈریسنگ کر کے آتے ہیں, اور لڑکیاں لڑکوں والی ڈریسنگ کر کے آتی ہیں, مطلب LGBTQ کو مطلب اندر سے اس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہماری نوجوان نسل کے اندر آ رہی ہیں. نمبر 1 پہلی چیز تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ وہ ویسٹرن سویلائزیشن سے متاثر نظر آتے ہیں کہ وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں, اور اسلام جو ہے یہ پیرمیٹو دور کی باتیں ہیں, پرانے دور کی باتیں ہیں, یہ ہمیں تنزلی کی طرف لے کر جا رہا ہے. یہ ان کو کانسیپٹ کلاسز میں دیا جا رہا ہے باقاعدہ. کچھ پروفیسرز ایسے ہیں, ایک پروفیسر ہیں جنہوں نے میرے سے خود سوال کیا یونیورسٹی میں کہ اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر ہم ڈاروین کی تھیوری کو ہم یہ کہہ دیں کہ وہ جو پہلا بندر کنورٹ ہوا انسان میں, ہم کہہ دیں وہ آدم تھا, تو اس میں قرآن میں اور اس میں آپس میں تطبیق دے دیتے ہیں اس طرح سے. تو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور جو انگلش لٹریچر پڑھتے ہیں تو اس میں وہ پڑھ رہے ہیں ایڈون ہوبل کو پڑھ رہے ہیں یا کسی اور کو پڑھ رہے ہیں, تو اس کے پھر افکار بھی اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں. ان کے افکار بھی نیچے کو پڑھ لیا, اس کے بعد آ کر کہنا شروع کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے اس کی تھیوری تو بڑی زبردست تھی. تو وہاں باقاعدہ کالجز کے اندر نصاب کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن اس سے ہٹ کے کلاسز میں باقاعدہ ہمیں ایک لڑکے بتا رہے تھے, ایک یونیورسٹی میں ہمارا جانا ہوا, تو وہاں کی میم ان کو کلاس میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتی ہے کہ فیمنزم کو کون کون پروموٹ کرے گا, ہاتھ کھڑا کریں. اور یہ جو 8 مارچ کو جلوس نکلتا ہے میرا جسم میری مرضی, اس میں جو سلوگنز لکھے جاتے ہیں پلے کارڈز پر, تو ہر لڑکے کو ایک لڑکی دے دی جاتی ہے, 2 جوڑیاں بنا دی جاتی ہیں, وہ سلوگنز لکھتے ہیں. اور آپ اگر وہ سلوگنز دیکھیں تو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہ نہیں پڑھ سکتے. لو بیٹھ گئی میں ٹھیک سے, میرا جسم میری مرضی, اور اس طرح کے اس کے اندر سلوگنز لکھے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں یہاں پر زیادہ تر ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ, اور دوسرا یہ کہ اسلاموفوبیا, جس طرح میں نے بات کی ہے نا کہ ایک دیندار طبقے کی علماء کی نفرت ان کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے. ایک بہت بڑا گیپ ہے, وہ علماء کے قریب آنا نہیں چاہتے. ان کو ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے دکھایا گیا کہ ملا دہشت گرد ہے, یہ ان کو بتایا گیا. اچھا, مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ کیا یہاں پہ آپ کے پنجاب میں
اگر ہم ایک حل کی طرف بات کریں، ایک تجویز کی بات کریں، ابھی آپ کی باتوں سے ہی ایک چیز دل میں آئی ہے، اس چینل کے ذریعے سے اللہ کرے کہ کوئی اس پہ کوئی کاوش ضرور ہو جائے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یا جو مولانا پوڈ کاسٹ والے ہیں، آپ کے چند ایک دوست اور آپ کا ادارہ، چاہے وہ آس اکیڈمی ہوں، چاہے جو بھی اس ان کاموں میں فعال ہیں، کیا آپ ہمیں پنجاب کی وہ تمام کالجز اور یونیورسٹیز کی لسٹ دے سکتے ہیں کہ جہاں پہ LGBTQ کو نارملائز کیا جا رہا ہے؟ باقاعدہ قانونی سطح پر نہیں کیا جا رہا، لیکن ماحول کے اعتبار سے، ہاں ماحول کے اعتبار سے کیا کچھ کر سکتے ہیں. میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر سب سے پہلا حل یہ ہے کہ اگر اس ماحول سے، اگر میرا بچہ ابھی 10 سال کے بعد اگر اس کو کالج میں جانا ہے اور میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آتا ہوں کہ میں کس کالج میں یا کس یونیورسٹی میں اس کو بھیجوں جہاں پہ اس کو یہ سوشل تھریٹس نہیں ہوں گے، تو میرے پاس کوئی شریعہ کمپلائنٹ یونیورسٹی ہے، اس کی کوئی لسٹنگ ہے کہ جہاں کے ماحول کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسا ادارہ بن گیا ہے قانونی سطح کے اوپر بھی یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن بھی کوئی ایسی بن گئی ہے جو کہ ماحول کو پروف ریڈ کرتی ہے، جو کہ ماحول کو ویلیڈیٹ کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تجویز پیش کرتی ہے کہ ہاں بھائی یہ ادارہ جو ہے وہ خراب ہے، یہ ادارہ قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ ہمارے بچے ایڈمیشن لیں، اور یہ ادارہ ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی ویب سائٹ بنے، کوئی ایسی ایپ بنے، کوئی ایسی انسٹیٹیوشن بنے جو کہ شریعہ کمپلائنٹ یونیورسٹیز کی ایک لسٹنگ جو ہے نا وہ لے کے آئیں، اور اس میں چند جو ہے نا وہ ضوابط طے کیے جائیں کہ یہ چیزیں اگر ہوں گی تو ہم اس کو پھر نان شریعہ کمپلائنٹ یونیورسٹی سمجھیں گے. ٹھیک. تو عام آدمی اگر اپنے بچے کا ایڈمیشن کسی یونیورسٹی میں کرتا ہے تو وہ یونیورسٹی میں سب سے پہلے معیاری ایجوکیشن دیکھتا ہے، وہ یونیورسٹی میں جو پرسنٹیج آف گریجویشن ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں سے فیل کتنے ہوتے ہیں اور یہاں سے گریجویٹ کتنے ہوتے ہیں، وہ اس کی ہسٹری دیکھتا ہے، وہ وہاں پہ دیکھتا ہے کہ کتنے پروفیسرز ہیں جنہوں نے PhD کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی اوور آل جو HSC کی جو رینکنگ ہے وہ دیکھتا ہے، پھر آخر میں وہ وہاں کا فی اسٹرکچر بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہم لوگ ایسی محنت کر سکتے ہیں کہ ایک سیونتھ فیکٹر ایک اور فیکٹر یہاں پہ یہ بھی ایڈ ہو جائے کہ ہم اس یونیورسٹی کی شریعہ کمپلائنس بھی ضرور چیک کر لیں کہ کیا یہ یونیورسٹی شریعہ کمپلائنٹ ہے کہ نہیں، اور پھر اس کا پورا ایک ضابطہ بنا لیا جائے، اس کے اوپر ایک محنت کی جائے، اور جو یونیورسٹیز مکمل طور پہ آپ کو نظر آتی ہیں کہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے تو ہمیں اس کو پھر ڈی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو پھر پبلکلی رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، پھر مسلسل پوڈ کاسٹ کر کے ہمیں لوگوں کی طرف یہ ترغیب دینی ہوگی کہ اس یونیورسٹی کا آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے، اس یونیورسٹی میں یا اس کالج میں آپ نے ایڈمیشن نہیں لینا ہے کیونکہ یہ ایکٹیولی ان ساری چیزوں کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں. تو وہ چند چیزوں کا ہمارے پاس کوئی حل آ جائے گا نا، کوئی نام تو آ جائیں گے نا ہمارے پاس. اصل میں شیخ بات ایسی ہے کہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں تقریباً، یہ تو ہم لسٹ بنا لیں تو ساری یونیورسٹیوں کی لسٹ بن جائے گی، کیونکہ آپ جس یونیورسٹی کے اندر بھی چلے جائیں گے تو آپ کو سارا ماحول یہی نظر آئے گا. کالجز یونیورسٹیز کے اندر اس بات میں شاید کوئی میرے سے اختلاف کرے اگر پوڈ کاسٹ سن رہا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر جی آپ کو بہت ساری یونیورسٹیز ایسی مل جائیں گی کہ اس میں ایسا ماحول نہیں ہوگا، شاید کہ کوئی یہ بات میرے سے اختلاف کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یونیورسٹیز کے اندر آپ چلے جائیں یا کسی کالج کے اندر چلے جائیں تو آپ کو یہ ماحول ملے نا. یہ تو تقریباً ساری یونیورسٹیز کے اندر یہ ماحول، مطلب آزادی کا، فریڈم، ہمیں آزادی چاہیے، ہمارے اوپر کوئی قدغن لگانے والا نہ ہو. یہ اسلام کیا ہوتا ہے، مذہب کیا ہوتا ہے، مولوی کیا ہوتا ہے، ملا. دیکھیں اس کو یہ تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر یونیورسٹی، کچھ یونیورسٹی کی لسٹنگ کی جائے اور وہاں کے کسی ڈین یا وائس جو چیئر پرسن ہے وہاں پہ، وائس چانسلر کہتے ہیں نا، کچھ تو گورنمنٹ کی ہوتی ہیں، پھر چانسلر جو ہے نا وہ آپ کا وہ گورنر ہوتا ہے، پھر وائس چانسلر آپ کے جو ہے نا وہ یونیورسٹی کا جو ہے نا وہ کوئی HOD ہوتا ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو وہاں پہ جا کے ان سے پوچھ لیں کہ کیا آپ کے اعتبار سے یہ چیز مباح ہے یا غیر مباح ہے. ٹھیک ہے، تو ان سے پوچھ لیں. اگر وہ اس کو مباح سمجھتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ وہ نظاماً بھی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اگر وہ اس کو مباح نہیں سمجھتے، وہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، مگر ماحول ایسا بن چکا ہے اور وہ اس پہ جو ہے نا وہ معذور ہیں، تو وہ ایک سیکنڈ کیٹیگری ہونی چاہیے. اچھا، میں ایک اور چیلنجنگ بات کروں گا، اور میری باتوں سے ممکن ہے کہ شاید سامعین جو ہے نا وہ ہرٹ ہوں. جب بھی ہم کبھی جنرلائز اسٹیٹمنٹ دیں گے تو یونیورسٹی، کالج میں جو بھی جا رہا ہے ممکن ہے کہ وہ ناراض ہو. اسی طریقے سے
ہمارے دینی مدارس کو بھی تو لوگ یہی ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ دینی مدارس میں بھی LGBTQ یا دینی مدارس میں بھی ہومو سیکچوالٹی پروموٹ ہوتی ہے یا دینی مدارس میں بھی ہومو سیکچوالٹی ایکٹیولی ہوتی ہے. اور اس میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جو امرد ہے نا, ہمارے پاس تو ایک حکمت کا قول بھی ہے کہ اذا لقیتم الامرد فاتہموا, اگر امرد دیکھیں تو اس پہ آپ تہمت لگائیں. تو جو امرد, جو نوجوان بچے, جو اپنا کم عمر کے جو بچے ہیں, جب وہ ہاسٹل اور کیا نام ہے دینی مدارس میں جب رہتے ہیں تو لواط کا ایک عنصر تو وہاں پر بھی نظر آتا ہے. تو کیا ایک آدھ مدارس میں اگر کوئی لواط کے کیسز نظر آ جائیں تو کیا ہم تمام مدارس پہ کیا کہ عمومی یہ بات کر سکتے ہیں کہ تمام مدارس اس کو پروموٹ کرتے ہیں؟ مدارس میں یہ بات تو نظر آتی ہے, تو یونیورسٹیز میں بھی یہ بات نظر آتی ہے, مگر کیا مدارس اس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جو کہ اس پہ ذرہ برابر بھی کوئی نرمی بھی پیدا کر سکے. اور اگر کوئی اور حتی الامکان جو ہے وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. میں ابھی آس اکیڈمی کی بات کر رہا تھا, ہم نے مفتی حمزہ طاہر کو میں نے کال کی, میں نے کہا مجھے ایک بچے کا ایڈمیشن یہاں پہ کرانا ہے. تو انہوں نے جتنے سوالات پوچھے اور اس سوالات کے جوابات پہ انہوں نے اس بچے کو ڈسکوالیفائی صرف اس بنیاد پہ کر دیا کہ ہم جو ہے نا وہ ہم عمر بچوں کو ایک گروپ میں رکھتے ہیں, ہاسٹل کے لیے ہماری یہ کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن ہے. انہیں پورا مجھے اپنا ضابطہ بتایا, تو وہ سارا ضابطہ بتانے کے بعد یہ پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ چاہ کر بھی اگر کوئی بچہ ہے باہر سے بھی اگر یہ جذبات لے کے آئے تو اس کے یہ جذبات جو ہے نا وہ انٹرٹین اس ادارے میں نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ یہاں کی پری ریکوزٹس, یہاں پہ ایڈمیشن کے لیے کوالیفیکیشن اور یہاں میں اندر جو سیکیورٹی کا جو نظام ہے, جو مانیٹرنگ جو سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے, ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں پریکٹیکل ہے ہی نہیں. تو میں ایک چند اداروں کو تو میں ایکسکلوڈ کر سکتا ہوں نا. اس طریقے سے ہمیں یونیورسٹیز اور کالجز کے لیے بھی ہمیں کوئی ایک کوشش ضرور کرنی پڑے گی, اور وہاں پہ جا کے ہمیں ان کے ڈین سے یا ان کے پروفیسر سے یا ان کے HOD سے جا کے ایک مکمل تحریک چلائیں, ایک ادارہ بنائیں جو کہ یونیورسٹیز کو اپروو کرے. ٹھیک ہے, ایک ادارہ بننا چاہیے جو کہ مکمل یونیورسٹیز میں جا کے اخلاقی ضابطے وہاں پہ دیکھے جائیں, وہاں کا نظام دیکھا جائے, وہاں کا ماحول دیکھا جائے, اس ماحول کی تربیت کے اوپر کیا نظام قائم کر سکتے ہیں اس کو بھی دیکھیں, ڈریس کوڈ کو دیکھیں. یہ ساری چیزیں ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ اس پہ ضرور کام کریں. ٹھیک, بہت زبردست. اچھا, ایک سوال اس میں چھوٹا سا ایڈ کروں گا کہ اگر تھنک ٹینک ہم بنانا چاہیں بغیر فنڈنگ کے بن سکتا ہے, وہ چل سکتا ہے, اس کو ہم چلا سکتے ہیں تھنک ٹینک کو؟ یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے یہ ایک حل ہے. باقی جو ہے نا وہ کسی بھی کام کو ایکٹیولی کرنے کے لیے اگر آپ کو اس میں افراد چاہیے, ورک فورس آپ کو اس میں چاہیے, ڈیڈیکیٹڈ رسپانسبلٹیز اگر آپ کو چاہیے, تو آپ کو فنڈنگ کی تو ضرورت ہے. اگر ہم ایک تھنک ٹینک بنانا چاہیں, اس میں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کس طرح سے اس کو بنایا جائے, کس طرح سے اس کو لے کر چلا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جس یونیورسٹی پہ آپ کام کر رہے ہیں کیا اس میں اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے یا نہیں ہے. اگر وہاں پہ اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہاں پہ اسلامک اسٹڈیز ہے ہی نہیں, تمام یونیورسٹیز میں کام کرے گا, ان کے ہاسٹلز میں جو باہر لڑکے ملتے ہیں, جو جابس کر رہے ہیں, جو اس ایتھیزم کا شکار ہو رہے ہیں, ان نوجوانوں کے ساتھ مختلف اسٹڈی سرکل کے نام سے سیشنز رکھنا, ان کے سیمینار رکھنا, اس طرح سے ان کو اکٹھا کرنا. ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیں, یہ ایک تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ نظام کو دیکھنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشن بنائیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی پرائیویٹ لیکچرز دینا چاہتے ہیں, اور وہ بھی دیکھیں ونس ان اے بلو مون, ایک سال میں کوئی ایک موٹیویشن سیشن آپ نے کر لیا, وہاں پہ کچھ 4-5 بچے آ کے بیٹھے ہوئے, انہوں نے آپ کی بات سن لی, کچھ سوال جواب ہو گئے اور وہ باہر چلے گئے. کوئی چیز اگر مقرر نہیں ہے, کوئی چیز اگر کنسسٹنٹ نہیں ہے, تو اس میں بہت مثبت نتائج نہیں نکلیں گے. ہم نے حدیث بھی یہ پڑھا ہے نا کہ خیر الاعمال ادومہ وان قل. تو کنسسٹنسی کے ساتھ اگر کسی انسٹیٹیوشن میں آپ کی پریزنس ریگولر بیسس پہ اگر ہوتی رہتی ہیں تو پھر اس کے مثبت نتائج ضرور نکلیں گے. اگر ونس ان اے بلو مون مجھے بھی کوئی بولتا ہے کہ اس یونیورسٹی میں آ جائیں, ایک لیکچر دے دیں, تو وہ ایک لیکچر دے دیا, 2 سال کے بعد پھر انہوں نے بلا دیا, تو اس کا امپیکٹ کیا کریٹ ہوگا. اگر آپ کسی اعتبار سے یونیورسٹیز اور کالجز کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر مہینے وہاں پہ کوئی ایجوکیشنل کوئی کانفرنس وہاں پہ آپ کریں گے, اور وہ کانفرنس کرنے کے لیے وہ انسٹیٹیوٹ اگر ہوسٹ کر رہی ہے اور
یونیورسٹی اگر وہ تیار نہیں ہے کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، یا آپ باہر سے خود کریں، تو میرے خیال میں پھر خیر رکھنے والے لوگوں کو جن کے پاس اللہ نے ان کو مالی اعتبار سے ان کو سجا دی ہے، وہ پھر اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں اور لوگ اس پہ کام کریں. میں پہلا شخص ہوں گا جو کہ اس ادارے کے ساتھ مکمل طور پہ فائنینشیل تعاون کروں گا اگر کوئی ادارہ مثبت طریقے سے شریعہ کمپلائنٹ یونیورسٹیز کی افیلیشن کرنے پہ اگر کام کرے گا تو میں پہلے شخص ہوں گا جو کہ اس پہ ضرور تعاون کروں گا. خیرن. تو شیخ آگے بڑھتے ہیں. بہت زبردست آپ نے جواب دیا سولوشن کی طرف کیونکہ ہم جا رہے ہیں. آپ نے وہاں پر کچھ کورسز بھی کروائے ہیں، کورسز ڈیزائن کیے ہیں جو آپ عوامی سطح کے اوپر اپنی مسجد میں کروا رہے ہیں. تو وہ ذرا ناظرین کو بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ کرا رہے ہیں، کیا کورسز ڈیزائن کیے ہیں، اس میں مین ٹاپکس کیا ہیں جو آپ وہاں پر کرا رہے ہیں امریکہ میں. دیکھیں سب سے پہلے تو ہماری جو پہلا جو انٹریکشن ہمارا ہوتا ہے وہ سوشل ایونٹس کے ذریعے سے ہوتا ہے. ٹھیک. ابھی ہم پچھلے 7 مہینے سے ہمارے پڑوس میں ایک چرچ ہے، ایک کنیسہ ہے. ٹھیک. وہاں پچھلے 7 مہینے سے ہم نے کوئی ایک لیکچر نہیں دیا ہے. اچھا. پچھلے 7 مہینے سے ہر اتوار کو ان کا ایک مجمع ہوتا ہے. ہر اتوار کو ہماری مسجد سے وہاں پہ ایک اسٹال لگتا ہے جہاں پہ ہم لوگ ان کو فری میں لنچ کراتے ہیں. ٹھیک. اور سوپ پلاتے ہیں وہاں پہ. صحیح. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ہمارا ایک سوپ کچن کے نام سے ہماری ایک کمپین چلتی ہے جو کہ ہر اتوار کو وہاں پہ ہم جا کے صرف سوپ پلاتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی دعوت نہیں، کچھ بھی نہیں. اسلامی لبادہ اڑا ہوا ہے ہم نے، داڑھی پگڑی ٹوپی میں جاتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، خواتین اپنے حجاب اور نقاب میں ہوتی ہیں اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور صرف سوپ پلا رہے ہیں. اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، ہائے ہیلو ہاتھ ملاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آئی کینٹ شیک ہینڈس. صرف اتنا. اور یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے اس میں کوئی چکن اور بیف کیوں نہیں ہے؟ بھائی ہم چکن بیف نہیں کھاتے کیونکہ یہ ہے. تو ہم صرف کھلا رہے ہیں، صرف پلا رہے ہیں. اور اس کھلانے پلانے میں چند وہ ہم سے اگر سوالات پوچھ لیں تو اس حد تک ہم جواب دے دیتے ہیں. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ہمارا ادارہ ہے، یہ ہماری مسجد ہے، ہم یہاں سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. کسی قسم کا کوئی ڈیبیٹ نہیں کی ہم نے، کوئی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی نہیں کی، صرف یہ کھلایا ہے. ٹھیک ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اللہ نے اس کا تو ایک حصہ زکوٰۃ کا اللہ نے رکھا ہے. تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ پھر آتے ہیں آپ کے پاس ادارے میں؟ جب اتوار کے علاوہ کسی کو اگر سوپ پینا ہوتا ہے نا اتوار کے علاوہ، تو پھر وہ مسجد آتا ہے. ٹھیک ہے. اس سوپ سے 11 لوگوں کو الحمدللہ جو ہے نا وہ کلمہ پڑھایا ہے. ماشاءاللہ. اور اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ I want to learn more about your religion، مجھے آپ کے بارے میں اور پڑھنا ہے. اچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اچھا ہم بھی آپ کا ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کی عبادت گاہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیا ہم جمعے کو آ سکتے ہیں؟ آ جاؤ نا بھائی. بالکل. کبھی جو ہے نا وہ کپڑے پورے پہن کے صرف ایک جمعہ تو پڑھنے آؤ، تو بس ایک جمعہ تم پڑھ لو، ایک اذان سن لو. اور معجزات قرآن کی اور اللہ کی معجزات ایسی ہیں کہ جو پہلی دعویٰ میتھڈالوجی جو ہماری ہوتی ہے وہ ایک ٹرانسلیٹڈ قرآن دیتے تھے ان کو. اچھا. ٹھیک. وہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن پڑھنا شروع کر دو. ٹھیک ہے. اور قرآن نے خود کہا ہے نا، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. میری اور آپ کی شاید زبانی اور لفاظیاں اتنا اثر رکھ ہی نہ سکیں جو کہ قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ باعث ہدایت ہے، یہ باعث تفریق ہے بین الحق والباطل، یہ حق اور باطل کے بیچ میں ایک نمایاں فرق پیدا کرے گا. تو ہم صرف قرآن دے دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنا آپ شروع کریں، مزید کوئی سوال ہو یا کوئی اعتراض ہو تو آپ آ کے ہم سے پوچھیں. تو وہ تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں، جو سنجیدہ ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں. الحمدللہ ہم نے کوئی لاکھوں کی تعداد میں ہم نے قرآن خرید کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور ہم اس کو پبلکلی ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، مختلف ایونٹس میں ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں. پھر قرآن پہ کسی کو کوئی اعتراض ہو، قرآن پہ کسی کو کوئی سوال ہو تو پھر ہم ایک سیشن کرتے ہیں جس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے اسلام 101. ٹھیک. اسلام 101. پھر اس کے بعد جتنے بھی قرآن پہ جو سوالات جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کا جواب فردن دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسلام 101. اسلام 101 کی کلاسز تک پہنچنے کے لیے شاید 1 سیشن 2 سیشن، میرے میکسیمم سیشن جو ہے نا وہ 4 تک گئے ہیں. 4 سے اوپر آج تک کسی نے گئے نہیں ہے. 4 سے پہلے تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول دیتے ہیں. الحمدللہ. جی ماشاءاللہ. بہت اچھا طریقہ ہے. اس کو پاکستان میں بھی میرے خیال میں اس طرح سے اگر کیا جائے کہ ان کے جتنے بھی
جو مراکز ہیں جو ان کے اپنے بنے ہوئے ہیں یا یونیورسٹیز کے باہر جو ہاسٹلز میں نے ہیں پنجاب میں بھی کیا وہاں تھا، پر- میں کچھ آپ کو شاید دکھاؤں گا اپنی ویڈیوز، ٹھیک ہے، جو بستیاں وغیرہ ہوتی ہیں ہاں، جہاں پہ ہاں، مسیحی برادری بہت ہاں، زیادہ ہیں، بیچارے بہت ہی مزدور طبقہ ہوتا ہے، بہت ہی لیبر طبقہ ہوتا ہے. وہاں پہ جب آپ فریکوینٹ بیسس پہ مالی تعاون کرتے رہیں، وہاں پہ کبھی کوئی بریانی کی دیگ بنائیں، کبھی ان کو کچھ کھلا دیں، کبھی کوئی کپڑے دے دیں ان کو. عید جب سیلیبریٹ کریں، رمضان جب سیلیبریٹ کریں، ہم مسلمانوں میں تو راشن تقسیم کرتے ہیں، وہاں پہ کیوں نہیں کرتے؟ بالکل عید میں ہم ان کو، اور عید میں یہ بتائیں کہ یہ عید ہے، ہم آپ کے ساتھ یہ عید کا گفٹ شیئر کرنے کے لیے آئے ہیں. بہت زبردست، بہت بہترین. اور ان کی رمضان کی افطار میں آپ کے مضافات میں کوئی بھی اگر کرسچن کمیونٹی اگر ہے تو میں آپ سے ایک وعدہ دینا چاہتا ہوں کہ اگلے آنے والے رمضان میں اس پوری کرسچن کمیونٹی کو آپ اپنے ادارے میں افطار کرائیں، بلائیں، ان کو سب کو افطار کرائیں. اور افطار کرانے کے بعد ٹھیک ہے، ان کو صرف تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیں اسلام کا، بس. اس کے بعد پھر میں آپ سے پوچھوں گا اس افطار کے بعد اس کمیونٹی سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، یہ آپ کو پھر خود پتہ چلے گا. بہت زبردست، بہت زبردست آپ نے اسٹریٹجی پیش کی ہے. تو قرآن کی بات ہوئی ہے تو پروگرام ہم ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ چند ایک آیات آپ قرآن کی تلاوت کر کے ہماری ناظرین کو بھی، تاکہ وہ بھی آپ سے قرآن سن لیں. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ قرآن پڑھتے ہیں. تو پھر اس کے بعد ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ماشاءاللہ. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا. اور اسی کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے آپ کو اسی پروگرام میں.